میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، پچھلے کئی جمعہ سے صحابہ کرام کا ذکر خیر، ان کے اوصاف و کمالات اور ان کی شہادتیں جو دین کو زندہ کرنے کے لیے دی تھیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا، جن میں سے سیدنا عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کا ذکر خیر، ان کی شہادت کا تذکرہ، ان کے فضائل، ان کے مناقب جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جا چکا ہے۔ آج جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کی ایک ٹیم، ایک جماعت، ایک وفد آیا۔ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جس قبیلے سے آئے ہیں، ہمارے قبیلے کے لوگ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، کوئی اتنا ماہر نہیں ہے اسلام کا جو ان کو دین کے بارے میں کوئی باتیں بتا سکے، لہٰذا ہم آپ سے یہ گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی قاری کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارے قبیلے میں چل کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں، لوگوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن درست کرائیں۔ اس لیے وہ لوگ رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہر وقت یہ سوچ رہا کرتی تھی، یہ فکر رہا کرتی تھی، کسی طرح لوگ گمراہی سے نکل کر راہ ہدایت پر آ جائیں، غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہی فکر حضور پاک علیہ السلام کو ہر وقت رہا کرتی تھی۔ جب آنے والے نے یہ بات رکھی کہ ہمارے ساتھ کچھ وفد بھیج دیا جائے، کچھ لوگوں کی جماعت بھیج دی جائے تاکہ لوگوں کو دین کی بات سکھا سکیں، قرآن پڑھا سکیں، تو میرے بھائیوں، ان کی یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے منظور کر لی۔ منظور کرنے کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت تشکیل کی، ایک جماعت بنائی، جن کی تعداد تقریباً 8 تھی یا 10 تھی، اور اس جماعت کا امیر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس جماعت کا امیر حضرت عاصم کو بنایا، اور اسی جماعت کے اندر معزز صحابہ کرام حضرت زید، حضرت خبیب اور کئی صحابہ کرام تھے جو اس جماعت کے اندر شامل ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہدایت دی کہ جاؤ لوگوں کے درمیان میں دین کا کام کرنا، لوگوں کو قرآن پڑھنا، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتانا۔ وہ لوگ ان صحابہ کرام کو لے کر، یہ مقدس جماعت لے کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا دے کر کے روانہ کر دیا، بھیج دیا۔ یہ جب اپنے قبیلے سے، اپنے قبیلہ پہنچنے ہی والے تھے، اس سے کچھ دور پہلے ہی انہی میں سے ایک آدمی، ان کے قبیلے کا ایک آدمی ان صحابہ کرام کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ تم لوگ کیوں یہاں پر آئے ہو؟ کس لیے یہاں پر آئے ہو؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر جماعت تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم کو بھیجا ہے، آپ کے یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے
کہ ہمارے یہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو دین کی باتیں سکھانی ہے، ان کو قرآن پڑھانا ہے، انہیں حافظ کی ضرورت تھی، اس لیے صحابہ کی یہ مقدس جماعت آئی ہے، اللہ کے رسول نے اس لیے بھیجا ہے، آپ کی طرف سے ایک وفد گیا تھا، ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، وہ جو شخص تھا انہی میں کے تھا، لیکن غداری کی، ان سے غداری کر کے آ کر کے صاف صاف پوری بات بتا دی کہ آپ لوگوں کو جس لیے لائے ہیں وہ دین کا کام لینا مقصود نہیں ہے، قرآن سیکھنا سکھانا مقصود نہیں ہے، پورے ہمارے قبیلے والوں نے پلاننگ بنائی ہے، پلاننگ کے تحت آپ لوگوں کو لایا گیا ہے، جتنے لوگ آئے ہو سب کو وہ لوگ قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اب تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو، لوگوں کو دین کی دعوت دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہاں یہ لوگ تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیے، اللہ کے رسول کو جا کر کے دھوکہ دیے کہ لوگ ہمارے یہاں مسلمان ہو رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مارنے کے لیے لے کر کے آئے۔ میرے بھائیو، ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ تقریباً 200 آدمی ماں ہتھیار، ماں اسلحہ کے صحابہ کرام کی طرف بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ فوراً بھاگ گئے تو آدمی جو بات کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا، یہ لوگ ہمیں مارنے کے لیے لے کر کے آئے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام ساتھی جو یہ پہاڑی نظر آ رہی ہے اس پہاڑی پر چڑھ جائیں، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد ہے، 200 آدمی ہے تقریباً، ہم تقریباً 7-8 آدمی 10 آدمی کتنی دیر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ موت تو یقینی ہے، مرنا یقینی ہے، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ بھی ہم مر نہیں جائیں گے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ جب تک اللہ نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، جان دی ہے، اس وقت تک ہم ان سے لڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر کے یہ لوگ ہمیں لے کر کے آئے۔ میرے بھائیوں، اوپر چڑھ گئے صحابہ کرام، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر چڑھ گئے اور اوپر سے ایک دم تیار ہو گئے، جیسے ہی دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوگا ہم لوگ بھی چالو کر دیں گے ان پر حملہ کرنا۔ اب جو لوگ نیچے تھے ان لوگوں نے کہا کہ آپ اتر جائیں، آپ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امن دیتے ہیں، آپ کی ضمانت لیتے ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ یہاں بھی مکر و فریب سے کام لے رہے ہیں، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا، 1000 کمیاں ان کے اندر تھی، لیکن جب کسی کو ضمان دے دیا کرتے تھے، کسی کی ضمانت لے لیا کرتے تھے، کسی کو امان دے دیا کرتے تھے، تو اپنے وعدے سے مکرتے نہیں تھے، اپنے وعدے سے پھرتے نہیں تھے، پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی جب وہ کہہ دیتے تھے کہ آپ کے لیے امن ہے۔ تو حضرت زید اور حضرت خبیب، یہ دونوں صحابی نے حضرت امیر جماعت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کو ہم مان لیں گے، اس لیے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کسی کے لیے امن لیا ہو اور اس کے خلاف کام کیا ہو۔ لیکن حضرت عاصم نے فرمایا کہ ہمیں اطمینان نہیں ہے، جو لوگ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر کے ہمیں یہاں لا کر کے پھنسا دیے، ان کی باتوں پر کیسے یقین کر رہے ہو کہ یہ ہماری زمان لے رہے ہیں، ہمیں امان دے رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت زید حضرت خبیب اتر آئے، ان کی باتوں میں آ کر اتر آئے، ان کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اس دین کو بچانے کے لیے کتنی قربانی دی، اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اللہ کے رسول نے جہاں فرما دیا کہ تمہیں وہاں جانا ہے، صحابہ کرام فوراً تیار ہو جاتے تھے اس دین کو زندہ کرنے کے لیے۔ یہ دین اگر زندہ ہے تو گلشن رسالت کے اس دین کو زندہ کرنے میں صحابہ کرام کا خون شامل ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر ہیں اور حضرت زید حضرت خبیب نیچے اتر گئے۔ جیسے ہی نیچے اترے ان لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا، پکڑ کر کے باندھ دیا۔ اور میرے بھائیوں، جب حضرت عاصم نے دیکھا کہ ان ظالموں نے پھر بدعہدی کی، وعدہ کرنے کے بعد آج ایسا گھنونا کام کیا جو ابھی تک کبھی ہوا نہیں تھا، اپنے وعدے کو توڑ دیے۔ امان جو لوگوں کو بہت بھروسہ ہوا کرتا تھا، ضمانت لوگوں کو بہت بھروسہ ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی نے ضمانت لے لی ہے تو کبھی بھی کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا، آج اس بھروسے کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مقابلہ کرنے لگے، جنگ شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں،
حضرت عاصم 2-3 ساتھی اور ہیں، ان سے مقابلہ شروع ہوا، لڑ رہے ہیں، جنگ چل رہی ہے، دشمن دھیرے دھیرے آگے بڑھتے اوپر کی طرف چڑھتے چلے جا رہے ہیں، تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے درمیان میں دعا کی، پروردگار عالم، الہ العالمین، آج جو یہ میرے ساتھ کر رہے ہیں، دھوکہ دے کر کے میرے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، اس کی خبر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجیے۔ یہ دعا مانگی حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ، پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دشمن بالکل قریب آ چکے تھے، قریب تھا کہ حضرت عاصم کو اب شہید کر دیں۔ اس وقت حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ پھر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، دشمن بالکل ہمارے سامنے آ چکا ہے، الہ العالمین، ہم تمہارے دین کو زندہ کرنے کے لیے، آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ ہمیں مار رہے ہیں، میرے مولا آپ ہماری جسم کی حفاظت کرنا۔ اپنی جسم کی حفاظت کے لیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا مانگی، اور دعا کرنے کے بعد مقابلہ کرتے رہے، شہید ہو گئے۔ حضرت عاصم نے دعا کی تھی کہ پروردگار عالم ہمارے جسم کی حفاظت فرما۔ شہادت کا بالکل آخری وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھیوں کا ایک لشکر بھیجا، جا کر کے میرے عاصم کی لاش کی حفاظت کرنا، کوئی ان کے قریب نہ آنے پائے۔ ایسی دعا حضرت عاصم نے کیوں مانگی تھی؟ میرے بھائیوں، جنگ بدر اس سے پہلے ہو چکی تھی۔ ایک عورت تھی جس کا نام سائلہ تھا، اس عورت نے یہ قسم کھا رکھی تھی، جنگ بدر کے اندر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کے 2 بیٹوں کو جہنم رسید کیا تھا، 2 بیٹوں کا قتل کیا تھا۔ اس عورت نے قسم کھا لیا تھا کہ جب تک عاصم کے سر کو پیالہ بنا کر کے اس کے سر کے اندر شراب نہیں پی لوں گی، اس وقت تک میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یہ اس عورت نے قسم کھائی تھی کہ عاصم کے سر کو پیالہ بنا کر اس میں جب تک شراب نہیں پی لوں گی، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہادت کے عین وقت دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار عالم، میں شہید تو ہو رہا ہوں لیکن میری جسم کی حفاظت فرمانا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کبھی ابابیلوں کے لشکر بھیج دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے کبھی غار کے منہ پر مکڑی کا جالا لگوا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر بھیج دیا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے اس کے سر کے اندر مچھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت عاصم کی حفاظت کے لیے شہد کی مکھیوں کا لشکر بھیجا، جا کر کے میری عاصم کی لاش کی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں، جب دشمنوں نے شہید کر دیا، اب باری تھی حضرت عاصم کے سر کو کاٹنے کی، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ جو اس کے سر کو کاٹ کر کے لے کر کے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ اس عورت نے یہ بات کہی تھی کہ 100 اونٹ انعام میں دوں گا، اور 100 اونٹ میرے بھائیوں کوئی معمولی انعام نہیں تھا۔ آج کے زمانے میں ایک گاڑی 4 چکے کے برابر 1 اونٹ ہوا کرتے، سب کے پاس اونٹ بھی نہیں تھے۔ 100 اونٹ مطلب 100 گاڑیاں انعام میں رکھی تھیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ متمنی تھے، بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ موقع ہمیں مل جائے، یہ دولت انعام ہمیں مل جائے، لیکن اللہ رب العزت نے مکھیوں کا پہرا بٹھا دیا، شہد کی مکھیوں کا۔ جتنے لوگ جاتے تھے حضرت عاصم کے قریب، وہ ان کو گھیر لیتی تھی، ان کا کام تمام کر دیتی تھی۔ میرے بھائیوں، لوگ مایوس ہو گئے کہ شاید ہمارا انعام ہمیں نہیں ملے گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ رات میں مکھیاں غائب ہو جائیں گی تو آئیں گے، حضرت عاصم کی لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے جائیں گے، پھر انعام حاصل کر لیں گے۔ اللہ رب العزت نے جیسے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم میرے جسم کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ رات میں بارش ہوئی زوردار طریقے سے، حضرت عاصم کی لاش غائب ہو گئی۔ اب اللہ جانے وہ لاش کہاں گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت کی، الغرض کسی کو انعام نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، حضرت عاصم کی شہادت ہو چکی، دین کے لیے، اس دین اسلام کے لیے شہادت ہو چکی حضرت عاصم کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور جو دعا مانگی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ خبر مل جائے، جبریل نے آ کر کے اللہ کے رسول کو خبر دے دی کہ ان ظالموں نے آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ حضرت خبیب، حضرت زید کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا تھا، گرفتار لے کر کے اپنے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد
ان دونوں حضرات کو بیچ دیا. حضرت خبیب کو بیچا, حضرت زید کو بیچا مکہ لے جا کر کے. وہ بھی کس کے ہاتھ بیچا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں امیہ کو قتل کیا تھا, امیہ کو مارا تھا. تو یہ ظالم حضرت زید کو لے جا کر کے امیہ کے بیٹوں کے ہاتھ بیچے تاکہ امیہ کا بدلہ لے کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر لیں. اور حضرت خبیب کو کس کے ہاتھ بیچا؟ حضرت خبیب کو بیچا حارث کے بیٹوں کے ہاتھ. حضرت خبیب نے بدر کے موقع پر حارث کو قتل کیا تھا تاکہ ان کے بچے ان کے ساتھ بدلہ لے کر کے اپنے دل و دماغ کو یہ بھی ٹھنڈا کر لیں. میرے بھائیوں, دھوکہ دے کر کے لے کر کے گئے, چن چن کر کے جن کے گھر والوں کو جنہوں صحابہ کرام نے مارا تھا, قتل کیا تھا, ان کے حوالے کر دیا, ان سے لے جا کر کے بیچ دیا. یہ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. کس لیے دھوکہ کیا؟ کہا تھا کہ ہم لے کر کے جا رہے ہیں انہیں تبلیغ کے لیے, لے کر کے جا رہے ہیں دین سکھانے کے لیے, لے کر کے جا رہے ہیں قرآن کریم پڑھوانے کے لیے. لے گئے, شہید کر دیے حضرت عاصم کو, اور ان دونوں حضرات کو بیچ دیا, دشمنوں کے حوالے کر دیا تاکہ انہیں بھی شہید کر دیا جائے. میرے بھائیو, بزرگ دوستو, حضرت زید پر حضرت خبیب کو قید کر دیا گیا الگ الگ جگہوں پر. حضرت زید کو جن کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کے بیٹے اپنے گھر میں قید کیے, اور حضرت خبیب کو جن کو انہوں نے قتل کیا تھا بدر کے موقع پر ان کے بیٹوں نے قید کیا. جس وقت قید کی حالت میں حضرت زید تھے, حضرت خبیب تھے, میرے بھائیوں, دانا پانی سب کچھ بند تھا اور ایک تاریخ متعین کر دی تھی, فلاں تاریخ کے دن ان کو پھانسی دی جائے گی. یہ گیپ لمبا کر دیے تھے. کس لیے؟ تاکہ پورے شہر کے لوگوں کو, پورے مکے کے لوگوں کو خبر ہو جائے کہ فلاں تاریخ کو, فلاں دن خبیب کو اور زید کو فلاں جگہ پر پھانسی دی جائے گی, تختہ دار پر لٹکایا جائے گا. ہر جگہ اعلان کروا دیا گیا, ڈگی پٹوا دی گئی تاکہ تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے, اور سارے کے سارے لوگ آ کر کے دیکھ کر کے ان کو پھانسی پر لٹکا ہوا اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا کر لیں, اپنے دل کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے اس کو بجھا لیں. میرے بھائیوں, وہ دن متعین کر دیا, اور حضرت زید کو, حضرت خبیب کو جب یہ قید کی حالت میں دردناک سزائیں دیا کرتے تھے, قید ہونے کی حالت میں دردناک سزائیں دیا کرتے تھے. ان لوگوں نے کھانا پانی بند کر دیا تھا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے انتظام فرمایا, جنت سے کھانا اترتا تھا. جس گھر کے اندر حضرت خبیب کو قید کیا گیا تھا, اس گھر کی عورت جن کا نام زینب تھا, وہ خود بتاتی ہیں ایسے وقت میں جب پورے عرب کے اندر کہیں بھی انگور نہیں ملا کرتا تھا, کہیں یہ پھل موجود نہیں تھا, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے زید خبیب کو کئی مرتبہ انگور کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے غیب سے, جنت سے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا. میرے بھائیوں, جس دن ان لوگوں نے ان دونوں حضرات کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا, میٹنگ کی تھی کہ فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی, وہ دن آ گیا. وہ دن آنے سے پہلے ایک دن 2 دن رہ گیا تھا. حضرت خبیب کے پاس آئے, ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ آپ کچھ چاہتے ہیں, فلاں تاریخ کو آپ کو پھانسی ہونی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک استورا لا کر کے دے دو, اس لیے کہ میں اپنے پروردگار سے نظافت کی حالت میں, صاف ستھرا ہونے کی حالت میں ملنا چاہتا ہوں, بدنی اعتبار سے صاف ستھرے ہونے کی حالت میں اپنے رب سے ملنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں, انہیں لا کر کے استورا دیا گیا. حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہاتھ میں استورا تھا, اور دوسرے ہاتھ میں اسی گھر کا ایک معصوم بچہ, جن لوگوں نے قید کیا تھا, تاریخ متعین کر دی تھی کہ کل یا پرسوں تمہیں پھانسی ہونی ہے, اسی گھر کا ایک معصوم چھوٹا سا بچہ ٹہلتے ٹہلتے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ گیا. حضرت خبیب اسے بلا کر کے اپنی گود میں بٹھا لیے. اب جن لوگوں نے قید کیا تھا, اسی گھر کی عورت جن کا بچہ تھا, ان کا نام زینب تھا. زینب نے جب دیکھا کہ خبیب کے ایک ہاتھ میں چھرا استورا ہے اور دوسرے ہاتھ میں میرے بچے کو پکڑے ہوئے ہیں, گود میں بٹھائے ہوئے ہیں, وہ سمجھ گئی کہ اب میرا بچہ بچنے والا نہیں, اس لیے کہ اب ان کی کل کی تاریخ متعین ہے موت کی.
ضرور موت کا بدلہ لے لیں گے ہمارے بچے سے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا یہ ماں کی ممتا پریشان ہو رہی ہے، تڑپ رہی ہے۔ حضرت خبیب نے فرمایا کہ بی بی پریشان نہ ہو، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، میرے آقا نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے آقا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تمہارے مقابلے میں کوئی لڑنے کے لیے آئے اس وقت اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ، جو تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہ ہو اس پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اس پر ظلم نہ کرو، یہ معصوم بچہ ہے، اس کی کیا خطا ہے، اس کی کیا غلطی ہے، اپنے بچوں کو اپنے پاس لو، اپنے بچے کو لے جاؤ، ہمیں اس بچے سے بدلہ نہیں لینا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات حضرت خبیب نے کہی اور اس بچے کو روانہ کر دیا۔ ان کے دماغ میں، حضرت زینب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کتنے اچھے یہ لوگ ہیں، کتنے اچھے انسان ہیں، کتنے اچھے نبی نے ان کو یہ تعلیم دی ہے، اگر چاہتے تو کل کے دن ان کو پھانسی ہونی ہے، ہمارے بچے سے بدلہ لے سکتے تھے۔ لیکن حضرت عاصم، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں واپس کر کے صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیم پیش کی۔ جس سے دشمنی تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بچوں کو معاف کر کے یہ پیغام دے دیا تمام مسلمانوں کو کہ آپسی جھگڑے اگر تمہارے اندر ہو جاتے ہیں، کوئی نفرت کی بات ہو جاتی ہے، آپس میں معاف کرو۔ صحابہ کرام نے دشمنوں کے بچوں کو معاف کر کے تمام کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا۔ اور اس کے بعد میرے بھائیو بزرگ دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختہ دار پر جہاں پر پھانسی دینی ہے وہاں لے کر جانے لگے، پھانسی دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ پورا مکہ اکٹھا ہو گیا ہے تماشا دیکھنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے۔ جب حضرت خبیب کو لے کر کے چل رہے تھے پیچھے سے لوگ تالیاں بجا رہے تھے، شور مار رہے تھے اور میرے بھائیوں ہنس رہے تھے کہ آج بدلہ لیا جائے گا محمد کے غلام سے، آج بدلہ لیا جائے گا محمد کے ساتھی سے۔ تمام کے تمام لوگ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے سے تھپڑ مار رہے ہیں۔ میرے بھائیوں لکھا ہے کتابوں کے اندر جسموں کو نوچ رہے تھے حضرت خبیب کے، ان کے بدن کے بوٹی کاٹ لی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے اور تختہ دار تک پہنچ جاتے ہیں۔ جس جگہ پر پھانسی کی جگہ متعین تھی حضرت خبیب پہنچے، دوسری طرف سے حضرت زید کو بھی لایا گیا۔ دونوں صحابہ سے آپس میں وہاں ملاقات ہوتی ہے، دونوں صحابی کو الگ رکھا گیا تھا، دونوں صحابی آپس میں ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دو، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، ہم میں سے ہر شخص کے پاس میرے بھائیوں بھائی ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، ماں باپ ہیں۔ کون نہیں چاہتا کہ میرے بھائیوں ہم ان کے بیچ میں رہیں، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام پر اللہ کے رسول کا ایک اشارہ پا کر سب کو چھوڑ کر دین کو پھیلانے کے لیے، دین کے پیغام کو لے کر گلشن رسالت کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے میدان کے اندر نکل گئے، اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب دشمنوں نے پوچھا کہ آخری خواہش کیا ہے، کیا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں جیسے کربلا کے میدان میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین کے شہادت کے وقت کے موقع پر دشمنوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگو تم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پیغام دے دیا نواسہ رسول نے پوری امت کو، تم جس حال میں بھی رہو نماز تمہاری نہیں چھوٹنی چاہیے، نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیوں حضرت حسین نے یہ پیغام دیا تھا کربلا کے میدان میں، اور یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ تختہ دار پر لٹکنے والے ہیں۔ دشمن نے پوچھا کہ کیا آخری خواہش ہے، حضرت خبیب چاہتے تو کہہ دیتے کہ میرے بچوں کو میرے سامنے کر دیا جائے، میری بیوی کو میرے سامنے کر دیا جائے، میرے ماں باپ کو میرے سامنے کر دیا جائے۔ حضرت خبیب بھی جیسے نواسہ رسول نے پیغام دیا تھا فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ 2 رکعت میں نماز ادا کر سکوں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں جب پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، ہاتھ بھی نہیں اٹھتا، پورے بدن سے خون جاری ہے۔ یہ قربانی کس لیے دی صحابہ کرام؟ تاکہ یہ دین ہم تک پہنچ جائے، یہ دین قیامت تک زندہ رہے، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اس دین کے لیے خدا کی قسم جتنا مجھے تکلیف پہنچائی گئی ہے شاید ہی کسی کو اتنی
اتنی تکلیف پہنچائی گئی؟ اللہ کے رسول اپنی زبان سے خود فرما رہے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر کانٹے بچھائے جایا کرتے تھے، کبھی مکہ کی گلیوں کے اندر کوڑے کرکٹ آپ کے سر پر پھینکے جاتے تھے، مکہ کی گلیوں کے اندر اونٹ کی اوجھڑی آپ کے اوپر پھینکی جاتی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو آگے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے صبر کرتے رہے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں نے نماز کو مختصر کر دی ہے، نماز مختصر کر دی ہے، نہیں تو تم یہ سمجھتے کہ محمد کا غلام موت کے ڈر کی وجہ سے لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا اور اس کے بعد تیروں سے ان کے بدن کو چھلنی کر دیا گیا، شہید ہو گئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ کرام کی ایسی قربانیاں آپ کو مل جائیں گی، اس دین کو زندہ کرنے کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی۔ حضرت زید دوسری طرف ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں شہید ہوتے ہوئے، اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے۔ ایسے موقع پر ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے کہا زید دیکھ رہے ہو اپنے بھائی کو شہید کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا زید کیا تم یہ نہیں چاہتے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آج جس جگہ پر تم کھڑے ہو تم اپنی جگہ آرام سے، اپنے گھر میں آرام سے رہو، اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں رہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں رہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں رہو، اور جس جگہ پر تم کھڑے ہو اس جگہ پر محمد ہوتے، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوتے، بتاؤ زید تمہیں کیسا لگتا، بتاؤ زید تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ قربان جائیے صحابہ کرام کی عظمت پر۔ انہی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی، صحابہ اللہ سے راضی۔ کہیں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی صحابہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ابو سفیان نے جملہ کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوتے، تمہارے جگہ پر محمد ہوتے، انہیں پھانسی پر چڑھایا جاتا، تمہیں کیسا لگتا؟ پھانسی کے پھندے کو چومتے ہوئے اس صحابی رسول حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او ابو سفیان، تو اپنی زبان کو بند کر، تو جو جملہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوتا، محمد رسول اللہ کو پھانسی چڑھایا جاتا، میں برداشت کر لیتا، خدا کی قسم میں تو یہ بات بھی نہیں برداشت کر سکتا، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہوں اور محمد رسول اللہ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھی محبت صحابہ کرام کی، یہی محبت تھی جس نے صحابہ کرام کو قربانی پر آمادہ کیا، یہی محبت تھی جس نے صحابہ کرام کو قربانی اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، آج صحابہ کرام کی تنقید کی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ان کی کمیوں کو بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ ایمان ہیں، صحابہ ہماری پہچان ہے، صحابہ ہماری جان ہے، صحابہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرے اسے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اللہ نے ہم سب کو کیا فرمایا، ہم سب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، کیا حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، اللہ نے تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو تم کیا سمجھ رہے ہو، تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ایسے ہی تمہارے لیے جنت بنی ہے، نہ نماز سے مطلب، نہ دین سے مطلب، کسی چیز سے نہیں مطلب، تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ نے دوسرے پارے کے اندر فرمایا ام حسبتم من تدخلوا الجنہ، کیا سمجھ رہے ہو تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ تکلیف نہیں پہنچی جو پہلے لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، وہ تکلیف جب تمہیں پہنچے گی اس طرح سے تمہیں ستایا جائے گا، اس طرح تمہیں پریشان کیا جائے گا، تمہیں گولیاں ماری جائیں گی، تمہاری داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر پریشان کیا جائے گا، تب جا کر کے تم جنت میں داخل ہوگے۔ ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تمہیں تکلیفیں پہنچیں گی، تمہارے سامنے مصیبتیں آئیں گی، صحابہ کرام کے سامنے جیسے مصیبتیں آئی، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
रसूल, यहाँ तक कि रसूल भी और वल्लज़ीना आमनू मा, सहाबे किराम भी पुकार उठे जब जुल्म की इंतहा हो गई, मता नसरुल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी, दाढ़ी टोपी के नाम पर, मुसलमान होने के नाम पर जो जुल्म उठाया, मेरे मौला तेरी मदद कब आएगी। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तू मेरी तरफ रुजू हो जा, तू मेरे घर की तरफ आ जा, तू मेरे दरबार में आ जा, मेरे हुक्मों को पूरा करने वाला बन जा। अला इन्ना नसरल्लाहि करीब, सुन ले अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है, लेकिन शर्त तो यह है कि अल्लाह से अपने रिश्तों को मजबूत तो करो, अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत बनाओ, फिर देखो अल्लाह की कैसे मदद आती है। कहीं मेरे रब ने फरमाया व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही इज्जत वाले रहोगे, तुम ही हाकिम बन करके रहोगे, लेकिन शर्त यह कि पहले मुसलमान तो बनो। अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।